اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مدرسہ ضیاء القرآن کا مسابقہ حفظ قرآن کا جو نشست ہے ہم نے الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ پورے طلباء اور طالبات الحمدللہ بڑے اچھی طریقے سے یہاں ایگزام کے لیے آئے بیٹھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور بھی برکتیں نازل فرما اور ان تمام طلباء اور طالبات کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے مزین کر دیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے، یہ جو مدرسہ ہے مدرسہ ضیاء القرآن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہاں کے لوگوں سے، نلور کے لوگوں سے، اس مدرسہ ضیاء القرآن کے لوگوں سے ہمیشہ دین کی خدمت لیتا رہے، یہ ان کے لیے میزان حسنات میں صدقہ جاریہ شمار کر دیں۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو بچے یہاں آ کر بیٹھ کر ایگزام دیے، میں سوچا نہیں تھا کہ ایسے ایگزام دیں گے بچے، اتنا اچھا۔ جیسا کہ میں جو سوالات کیا مدینے میں ایسے ہی سوال کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کون سا سورہ، وہ کون سی آیت، ماشاءاللہ بچے 2 پارہ بھی ہے لیکن ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے جواب دیں۔ ماشاءاللہ امید ہے کہ بچے کل حافظ قرآن بھی اسی طرح جو نا برے قرآن کا بھی ایگزام دیں گے انشاءاللہ۔ دیں گے نا بیٹا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کی قسم میں تو امید نہیں کیا تھا کہ بچے اتنا اچھا ایگزام دیں گے۔ کوئی ہر طالب اور طالبہ سب تمام نے اچھی طریقے سے ایگزام دیا ہے۔ اللہ ان کے اساتذہ بھی جو ہے نا لمبی عمر دے، ان کے اساتذہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین کی خدمت لیتا رہے، اور معلمہ جنہوں نے محنت کی ہے اللہ بھی ان کا بھی ان کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آج آپ کے سامنے جیسا کہ حفظ قرآن کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھے کہ قرآن اللہ کا بہترین کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی پوری ڈگری آپ کے پاس ہے، سب ڈگری آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے سمجھو کہ دنیا کے سب سے گمراہ انسان یاد رکھیں۔ آج دنیا کے سب علم آپ کے پاس ہے، اگر قرآن کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان مردہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے۔ قرآن کا علم نہیں، اسی وجہ سے قرآن پڑھو۔ جیسا کہ ہمارے سامنے 6 سال 7 سال 10 سال کی بچے آ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ آج کتنے ایسے نوجوان مرد اور عورت ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، جو قرآن اچھی طریقے سے پڑھے گا کل باعزت فرشتوں کے بازو کھڑا رہے گا۔ کس کے بازو کھڑا رہیں گے؟ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی مدرسے ضیاء القرآن کے جو طالب اور طالبہ ہیں اللہ ان کو کل فرشتوں کے بازو کھڑا کریں انشاءاللہ۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حشر کے میدان میں اچھے قرآن پڑھنے والے کس کے بازو کھڑے رہیں گے؟ فرشتوں کے بازو۔ دعا کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے طلباء اور طالبات کو فرشتوں کے بازو کھڑا کریں۔ اچھا، اگر آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، کتنے لوگ ہی 40 سال 50 سال ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، کوشش کرو قرآن پڑھنے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَن يَتَطَعَّطَ فِيهِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ ایک انسان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا پھر کوشش کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کوشش کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب یاد رکھیں، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ اس وجہ سے جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا میری گزارش یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھیے، کم از کم جو بچیاں یہاں آ کر پڑھے، اگر آپ ان کے ماں باپ ہی اسی بچی کے بازو بیٹھ کر آپ پڑھی یاد رکھیں، بچی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ماشاءاللہ جتنے بچیاں اور طلبہ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی طلبہ ہی ماشاءاللہ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بازو بھی بیٹھ کر جو ان کے ماں باپ قرآن سیکھیں۔ قرآن کے لیے ایک مسلمان جس کو آتا ہے اس کے بازو بیٹھ کر قرآن سیکھنا چاہیے یاد رکھیں۔ قرآن کی فضیلت آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل اللہ خاص، اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے خاص بندے۔ تو ایک مسلمان قرآن اچھی طریقے سے پڑھے یہ اللہ کے خاص بندے شمار ہوگا۔ لیکن یہ ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یہاں جتنے بھی والدین ہیں یہ امید لے کے اٹھے، یہ ارادہ کرے کہ ہمارے گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے،
کیا ہونا چاہیے ہمارے گھر میں؟ ایک عالم. یہ امید نہیں کہ میں دعا کروں گی، میں دعا کروں گا اللہ میرے بچہ کو عالم بنا دے، اللہ میری بیٹی کو عالمہ بنا دے، حافظ بنا دے. یہ ہر مرد عورت یہ دعا کرے. زکریا علیہ السلام، سورہ مریم کی تفسیر پڑھو. زکریا علیہ السلام تہجد میں کھڑے ہوتی، تہجد میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہی انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقر. اے اللہ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے تو ایک عالم پیدا کر دیں. کیا دعا کرتی زکریا علیہ السلام؟ میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے تو ایک عالم پیدا کر دیں. زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. بتائیے کہ کتنے ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں آج؟ کتنے ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے خاندان میں بھی ایک عالم ہو؟ یہ دعا ہر مرد کرنا چاہیے. ہر ماں باپ، ہر ماں، ہر باپ تہجد میں دعا کرے اللہ میرے گھر میں ایک عالم ہو، میرے گھر میں ایک حافظہ ہو، ایک حافظ ہو. دعا کرے. زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. کب دعا کرتی ہے زکریا علیہ السلام؟ تو ہمیں بھی کب دعا کرنا ہے؟ خاص طور پر جو حافظ قرآن ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھو. یاد رکھو تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھو، تب آپ کا حافظہ اور مضبوط ہوگا، اور اچھا ہوگا آپ کا حافظہ. زکریا علیہ السلام تہجد میں دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے خاندان میں ایک عالم ہو. اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ ان کو بیٹا دیتا ہے. بیٹا کا نام کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام. ماشاءاللہ یحییٰ علیہ السلام. اللہ ایک بیٹا دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام جیسا. 12 سال میں یحییٰ علیہ السلام پورے تورات کو یاد کر لیتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کتنے سال میں؟ 12 سال پورے تورات کو یاد کر لیتے. تو یعنی کہ زکریا علیہ السلام کی دعا کی برکت کیا تھی؟ ان کے گھر میں ایک عالم پیدا ہوا. 12 سال میں پورے فلسطین، معلوم نہ فلسطین، پورے فلسطین میں یحییٰ علیہ السلام فتویٰ دیتے تھے. ان کی عمر کیا تھی؟ 12 سال تھے بس. 12 سال. ماں باپ کی دعا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ دعوت الوالد لا ترد. ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اگر آپ دعا کریں گے نا بچوں کے حق میں، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. آج ماں باپ دعا نہیں کرتے. ماں باپ صرف یہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے بیٹا کو اچھا جاب دے دے، اچھی کمائی دے دے، اچھا رشتہ. لیکن یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹا کو عالم بنا دے، حافظ بنا دے. بہت بڑی نیکی ہے. یاد رکھیں آپ یہ جو آپ کا بیٹا جو یہاں آ کر پڑھا ہے، یہ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، اس کا فائدہ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوگا. آپ کے مرنے کے بعد معلوم ہوگا. جب انسان قبر میں رہے گا اللہ اس کو دن بدن درجات بلند کرتے رہیں گے. کہاں؟ قبر میں درجات بلند کرتے رہیں گے. تو والدین اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ تعالیٰ دن بدن قبر میں میرے درجات بلند ہوتے جاتی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتی تیرے بچے نیک ہونے کی وجہ سے، تیرے بچے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تمہیں قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے. اسی وجہ سے یہ ارادہ کر کے جاؤ میرا بیٹا کو میں حافظ بناؤں گا، میری بیٹی کو میں حافظ بناؤں گا. یہ امید کر کے یہاں سے نکلو. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. جتنے بھی یہی امید دوں گا، یہی بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. یہ پوری امید کر کے جاؤ اے اللہ میرے گھر میں ایک حافظ، ایک عالم ہونی چاہیے. دوسری جو بات ہے خاص طور پر قرآن پڑھے اور اس کو گھر میں سنے بھی. ماشاءاللہ کئی بچے یہاں ان کی آواز بڑی اچھی آواز تھی ماشاءاللہ، چھوٹے بچے ہی لیکن آواز بڑی اچھی. یاد رکھیں اور بھی ان کی آواز کو یہ کرنے کے لیے آپ موبائل میں قرآن ڈالی. یاد رکھیں موبائل میں قرآن رکھیے بچوں کے لیے. شیخ سدیس، شیخ شورے، امام حرم کی جو قرات ہے وہ سنائیے بچوں کو تاکہ بچے قرآن سنیں، اس طرح پڑھیں. آپ کی بچی، آپ کے بیٹے اس طرح قرآن پڑھیں. گھر میں آج لوگ نظم ڈالتے ہیں، سب کچھ ڈالتے ہیں لیکن قرآن نہیں ڈالتے. بچوں کو کارٹون رکھ کے دیتے ہیں لیکن قرآن رکھ کے نہیں دیتے. ہوں گے ماں باپ الحمدللہ نیک بھی ہوں گے، اپنے بچوں کو قرآن سناتے ہیں. قرآن سنانے کی عادت ڈالو. قرآن سنائیں گے آپ کا بیٹا اچھا. جیسا کہ مشہور جو قاری ہے پوری دنیا میں رعد الکردی، کیا نام ہے؟ رعد الکردی. یوٹیوب میں دیکھو آپ. عراق کے مشہور قاری ہیں. وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں جب میں چھوٹا تھا، اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ تھا نا، چھوٹے ٹیپ ریکارڈ. ان کے ماں باپ ٹیپ ریکارڈ آن کرتے تھے کیسٹ میں. شیخ سدیس کی قرات، منشاوی کی قرات، محمود شکیل کی قرات، پوری قرات آن کرتے تھے ان کے ماں باپ. رعد الکردی کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا ہمارے گھر میں وہاں گیت بھی ہمارے ماں باپ کیسٹ میں قرات رکھتے تھے. وہاں گیت بھی قرات، وہاں گیت بھی قرات. آج پوری دنیا میں ان کی قرات مشہور ہے. یاد رکھیں
پوری دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی اچھی آواز رعد الکردی کے نام سے. یہ کہاں سے بنے؟ ماں باپ کی تربیت یاد رکھیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حافظ بھی بنے، اچھی آواز بھی ہو، اسے قرآن سناؤ، کیونکہ اچھی آواز سے پڑھنا سنت ہے بلکہ ثواب ہے. من لم يتغنى في القرآن فليس منا، جو اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کا ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مومنوں میں سے نہیں ہے. اب یہ بولیں گے مولوی صاحب یہ تو بچے ہی، اب بڑے لوگ ہی وہ کیا کریں؟ کم از کم سورہ فاتحہ اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں. جو بڑے عمر کے ہیں، جو حافظ تو نہیں ہیں، کم از کم سورہ فاتحہ یوٹیوب میں سنیے آپ کسی امام حرم کا کس طرح وہ پڑھتے ہیں، یا جیسا کہ آپ کے پاس جو حافظ ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر پڑھیے کم از کم سورہ فاتحہ. اگر آپ عالم نہیں، حافظ نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ اگر سیدھا نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. یاد رکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھے؟ مغرب کی نماز تمام لوگ پڑھے، کیا تمام کی قبول ہوگی؟ جو سورہ فاتحہ صحیح طور پر نہیں پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک مسلمان 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنے سال؟ 60 سال. ما يقبل منہ صلاۃ، اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتی، کوئی نماز. صحابہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، ایک انسان 60 سال نماز پڑھے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھا ہے. خاص طور پر سورہ فاتحہ اچھا پڑھنا ہر مرد ہر عورت پر واجب ہے. یہ صرف عالم پر نہیں، یہ صرف بچوں پر جو حافظ ہیں ان پر نہیں، جو حافظ نہیں ہیں ان پر بھی واجب ہے سورہ فاتحہ اچھی طریقے سے پڑھیں، ورنہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے اگر آپ عالم نہیں ہیں سورہ فاتحہ اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. یہ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. تیسری جو بات ہے، خاص طور پر یہ جو بچے الحمدللہ جو آپ کے سامنے ابھی قرآن پڑھ رہے تھے، ان بچوں کو اللہ کے واسطے موبائل دے کر برباد مت کرو. یاد رکھو، یہ بچے یہ بچیاں، اگر آپ ان بچوں کو موبائل دیں گے، کارٹون دکھائیں گے، یہ اس کے بعد قرآن پڑھنا بھول جائیں گے. یاد رکھیں، جو یاد ہے ان کو 20 پر 9 30 2 پارہ جو یاد ہے وہ بھی بھول جائیں گے. اگر آپ ان بچوں کو موبائل دے کر برباد کریں گے، مت دو موبائل. یاد رکھو، الٹا قرآن سناؤ، کیونکہ یہی بچی آپ کے یہی بچے آپ کے لیے صدقے جاریہ ہیں. یاد رکھیں، یہی بچے اور بچیاں صدقے جاریہ ہیں. آپ دیکھیں گے حفظ کے لیے 30 لوگ آتے ہیں لیکن حافظ کتنے بنتے ہیں؟ 3 بنتے ہیں. یاد رکھیں، 30 میں سے کتنے بنتے ہیں؟ 3. پورے کان چل جاتے ہیں، سب چل جاتے ہیں. اس وجہ سے ابھی سے آپ ارادہ کریں کہ میرا بیٹا کو میں حافظ بناؤں گا. جتنا ہو سکے کوشش کریں. آپ موبائل سے دور رکھیے، اسے فکروں سے دور رکھیے، اس کے واسطے جو ہو سکے محنت کریے، تب آپ کا بیٹا حافظ بنے گا. کیونکہ جس کا بچہ حافظ بن جائے، حدیث میں آتا ہے کہ کل وہ قبر سے نکلے گا کالرجل الشاحب، ایک خوبصورت نوجوان اس سے ملاقات کرے گا. کون سا نوجوان؟ خوبصورت نوجوان اس سے ملاقات کرے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تیرا قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا. حشر کے میدان میں ہمارا ساتھ دے گا قرآن. اس وجہ سے قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، چاہے چلتے پھرتے. خاص طور پر تیسری جو بات ہے تربیت کے متعلق، آپ اپنے بچوں کو تربیت دو. یہ آپ کے بچے ہیں، جتنا ہو سکے ان بچوں کو اپنے گھر میں تربیت، بیٹا تم نماز پڑھو، بیٹا تم تہجد پڑھو، یہ اپنے بچوں کو تربیت دو. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 14 سال کے ہوتے. کتنے سال؟ 14 سال مسجد میں سوئے رہتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کس طرح دیتے ہیں. مسجد میں سوئے رہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. بخاری کی حدیث ہے. خواب میں دیکھتے ہیں 2 فرشتے ان کو جہنم کے پاس لے کر جاتے ہیں. ہم خواب میں کوئی ڈرونی چیز دیکھے کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کریں؟ ڈر کر خواب میں اٹھ گئے، ڈر کر اٹھ گئے. پھر یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خواب میں فرشتے آ کر کہاں لے کر جا رہے تھے؟ جہنم لے کر جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، اے عبداللہ بن عمر کیا ہی اچھا ہوتا تم تہجد کا اہتمام کرتے. اس کے بعد 14 سال کی عمر تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، مرتے دم تک تہجد کا اہتمام کرتے تھے. 14 سال کی عمر. آج بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ 40 سال 20 سال 30 سال
کیا ہم نے تہجد کا اہتمام کیا؟ ہم نے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ بولو بیٹا تم تہجد پڑھو. آپ چاہتی ہیں کہ فیوچر میں میرا بیٹا اچھا رہے, اچھا رشتہ ملے میری بیٹی کو, آپ بیٹی کو تہجد گزار بناؤ. اگر آپ کی بیٹی تہجد گزار ہوگی آنے والے فتنے سے اللہ اس کو بچائے گا. یاد رکھیں, خاص طور پر حفصہ رضی اللہ عنہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے ان کو طلاق دوں, ان کو طلاق دینے کا ارادہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل امین آتے ہی آسمان سے آ کر بولتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم حفصہ کو طلاق مت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا طلاق دینے کا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیے نہیں دیے. کیوں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ لِأَنَّهَا صَوَّامَ وَقَوَّامَ, یہ وہ حفصہ ہے جو تہجد پڑھتی ہے. اگر آپ کی بیٹی تہجد پڑھے گی, کل سسرال میں جائے گی, وہاں کے فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, یاد رکھیں. یہ ماں باپ کی ذمہ, جیسا کہ لیو کے ایام چل رہے, پورے جو ہے نا دوست, یہ مطلب لیو ہے, اس کالجز نہیں, اسکول سب بند ہے گرمی کے دنوں میں. ان دنوں میں اپنے بچوں کو تہجد گزار بناؤ. بولو کہ بیٹا تم تہجد پڑھو, بیٹا کو بھی بیٹی کو بھی. یہ ہونا چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایقظ اہلہ, خود بھی تہجد پڑھتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی تہجد کو اٹھاتے تھے. پڑھیں گے انشاءاللہ تہجد, یہی ہماری زندگی. یاد رکھیں, آپ دنیا چاہتی ہیں تو تہجد پڑھو, آخرت چاہتی ہیں تو تہجد پڑھو, سب کچھ اللہ تعالیٰ دے گا, لیکن یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو تہجد کے لیے اٹھاؤ. تیسری جو بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ ہے کہ تہجد کا اہتمام. چھوٹی جو بات ہے, جیسا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی, ماں باپ ان کو بولے کہ بیٹا یہ چیز جائز نہیں ہے, یہ چیز جائز ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بیٹا کو بولو بیٹا ٹخنے کے نیچے کپڑا چھوڑنا جائز نہیں ہے, جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھجور کھا لیے تھے زکوٰۃ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن ہم لوگوں پر زکوٰۃ حرام ہے, صدقہ حرام ہے. چھوٹے بچے تھے حسن رضی اللہ عنہ, ہمارے نبی کے کون ہی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی کہ یہ حرام ہے حلال ہے. کبھی آپ نے کہا اپنے بچوں سے بیٹا جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کسی یعنی کہ یہ پریکٹس اپنے گھر میں کریں, گھر میں بچوں کو نیک بنائیں, تب چل کر یہ بچے حافظ عالم بنیں گے. یاد رکھیں, تب چل کر یہ بچے بنیں گے. چھوٹے ہی سے بچے کو پریکٹس. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیٹا, ریشم کا لباس مردوں پر حرام ہے, عورتوں پر جائز ہے, مردوں کے لیے حرام ہے ریشم کا لباس. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیٹا ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا, تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا ریشم کا لباس تم پر حرام ہے. اسی وقت ان کے بچے کے جسم سے ریشم کا لباس پھاڑ دیتی ہیں. یاد رکھیں, یہ بولتی ہی بیٹا ریشم کا لباس مردوں پر حرام ہے. یعنی کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بولے بیٹا یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حلال. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. چاہے چھوٹی چھوٹی چیز, بیٹا کارٹون دیکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. گانا سننا جائز نہیں ہے, حرام ہے. آج کتنے نوجوان گانا سنتے ہیں, کتنے لوگ گانا سنتے ہیں, کیوں؟ ماں باپ کی پرورش. یاد رکھیں, اگر آپ شروع سے بولیں گے بچوں سے بچیں گے, اگر ہم خود نہیں بولیں گے تو بچے کہاں سے بچیں گے؟ یعنی کہ یہ پریکٹس اپنے گھر میں ہونا چاہیے. وہی تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو تم اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی نار جہنم سے بچاؤ. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بولو بیٹا یہ چیز جائز نہیں ہے, فلم دیکھنا حرام ہے, گانا سننا حرام ہے. یہ سب پریکٹس ہے, کیونکہ ماں باپ اگر نہیں سکھائیں گے اس کا دوست اسے نہیں سکھائے گا. یاد رکھیں, اس کا دوست اسے نہیں سکھائے گا, گلی والے نہیں سکھائیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا اس کو؟ ہم نہیں سکھائیں گے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو نیکی کا حکم دو, دین کی باتیں بیٹھ کر پڑھاؤ ان کو. بیٹا سونے کی دعا یہ ہے, کھانے کی دعا یہ ہے, پینے کی دعا یہ ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. دعائے قنوت یاد ہے نا, کیا ہے دعائے قنوت؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کی دعا سکھاتی ہیں. آج پوری دنیا یہ دعا پڑھتی ہے, پوری دنیا میں لوگ دعا پڑھتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے بچے حسن رضی اللہ عنہ کی دعا سکھاتی ہیں. اسی وجہ سے ماں باپ, جیسے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جاب کرتے ہیں, ہم کماتے ہیں, رات کے 1 بجے گھر کو آتے ہیں, آ کے سیدھا سو جاتے ہیں.
نہیں، بچوں کے پاس صبح میں اٹھنے کے بعد کبھی بھی بچوں کے پاس 10-15 منٹ بیٹھو، آپ اس کو دین کی باتیں بتاؤ، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، بولو بچوں کو۔ ان کے بچوں کو آپ جو بھی بولیں گے نا ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گا ہر چیز، یعنی کہ انسان جیسا بھی ہو سکے قرآن پڑھے اور سمجھے۔ یعنی کہ آج کے درس کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلی جو بات ہے کہ ہر ماں باپ تہجد میں کیا دعا کریں گے؟ ہمارے گھر میں کیا ہو، ایک عالم ہو، کون دعا کرتے تھے اس طرح؟ کون دعا کرتے تھے؟ زکریا علیہ السلام۔ یعنی کہ آپ کے بچے تو یہاں پڑھتے ہیں، ابھی 2 پارے ہو کر یاد رکھیں، ابھی بھی اس پر 8 پارے باقی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بیٹی حافظ بن جائے، تہجد میں اٹھ کے دعا کرو۔ دنیا کمانے کے لیے جاب نہیں ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تہجد میں اٹھ کے دعا کرتے ہیں، سجدے میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے قرآن حافظ بنانے کے لیے تہجد میں اٹھ کے دعا کرو، یہ پہلی چیز یاد رکھیں۔ یہاں سے بات لے کر جائیے، تہجد میں اٹھ کے میں دعا کریں گے اللہ میرے بیٹا بیٹی کو حافظ قرآن بنا دے۔ دوسری جو چیز ہے کہ ایک مسلمان اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھے تو کتنا ثواب ہے؟ اسے ڈبل ثواب ہے۔ اگر اچھی طریقے سے پڑھنے آئے تو کس کے بازو کھڑا رہے گا؟ فرشتوں کے بازو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھے انداز میں قرآن پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کیا کرنا ہے؟ فون میں امام حرم کی ریکارڈنگ قرات جو ہے نا آپ سنیے، یاد رکھیں، تب چل کر آپ کی زندگی اچھی رہے گی۔ تیسری جو بات ہے، بچوں کو تربیت شروع ہی سے کس کا؟ تہجد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو تہجد کا حکم دیتی ہیں، کتنے سال میں؟ 14 سال میں، چھوٹے بچے 14 سال کی عمر میں۔ کبھی آپ نے کہا اپنے بچوں کو بیٹا تم تہجد پڑھو؟ یہ تربیت ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک بنائیں گے، بچہ نیک بنے گا، اللہ کی قسم بنے گا، لیکن اسے تہجد گزار بناؤ، بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ چوتھی جو چیز ہے، اپنے گھر میں بچوں کو بولو بیٹا یہ چیز حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ گانا سننا، جھوٹ بولنا، معلوم ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی چیز بچوں کو بتاؤ، بیٹا ٹکنے سے نیچے کپڑا چھوڑنا، جھوٹ بولنا، جو بھی ہو سکے بولو کہ بیٹا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ ساتھ میں بچوں کو، آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے پاس بیٹھ کر ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنا بیٹھ کر اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر ماں باپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے اپنے بچوں کی ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں؟ ماں باپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ۔ جو ماں باپ اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، حرم اللہ تعالی علی الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے، یاد رکھیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی وجہ سے تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تربیت نہیں کریں گے، دنیا کا کوئی انسان اسے تربیت نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے گلی والے، نہ ہی اس کے معاشرہ، نہ ہی اس کے دوست کو تربیت کریں گے۔ آخر میں جو بات ہے وہ ہے کہ توحید ہماری زندگی میں بہت اہم ہے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، اگر وہ تعویذ لگاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے عالم ہونے کا۔ اگر آپ کے پاس گھر ہو، بنگلہ ہو، کار ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر آپ شرک کرنے والے ہی، ایک پیسہ کوئی کام کا نہیں، یاد رکھیں، کوئی کام کا نہیں۔ انسان سب سے پہلے توحید پرست ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں تعویذ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تعویذ۔ قبروں کے سامنے سجدہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ مزاروں کے سامنے چادریں نہیں چڑھانا چاہیے ہم لوگ۔ یعنی کہ ایک مسلمان پوری زندگی توحید پر رہے۔ یہ ہم سوچیں آپ کا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن وہ توحید پرست ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو مسلمان توحید پر اس کی موت ہوتی ہے، کہاں داخل ہوگا؟ وہ جنت میں۔ اگر کوئی مسلمان شرک کرتا تھا تو کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں، یاد رکھیں۔ آپ حافظ قرآن بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ، اگر آپ کے پاس توحید نہیں تو کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ہمارے گھر میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے، تگڑ نہیں ہونا چاہیے، پتھر نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری امید اللہ پر، نہ قبر، نہ مزار، کسی پر نہیں۔ سب کا سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ توحید بہت اہم ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد
مدرسہ ضیاء القرآن یہاں کے ذمہ داران کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا، بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو معلمین جو معلمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو بھی اس مدرسے کے تعاون کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی ان کے مال میں علم میں برکت عطا فرمائے، جو بھی اس پروگرام رکھنے کے لیے مدد کیے ہیں اللہ ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، خاص طور پر ہمارے طلباء اور طالبات کی زندگی میں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے گھر میں سکون نازل فرمائے، اللہ ان کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے، کیونکہ جس گھر میں حافظ قرآن ہے، جس گھر میں، یہ ایک حدیث بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا، جس گھر میں حافظ قرآن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ القرآن فقد استدرجت النبوۃ بین جنبی غیر اللہ یوحى الیہ، جس گھر میں حافظ ہے اس گھر میں نبی جیسا ایک انسان ہے۔ کس جیسا انسان ہے؟ نبی کون ہے؟ محمد، یعنی کہ آپ کے گھر میں نبی جیسا ایک انسان ہے اگر آپ کے گھر میں حافظ ہے۔ اس سے بڑا مقام ہو سکتا ہے؟ تو دعا کریں اے اللہ میرا بیٹا اور بیٹی کو حافظ بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تا دم میں حیات توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔